دیہاتوں کے رہنے والے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں آیا کرتے تھے۔ چونکہ وہ لوگ دینی احکام اور آداب سے زیادہ واقف نہیں تھے، اس لیے وہ بعض مواقع پہ ایسی کوتاہیوں کا ارتکاب کر جاتے جو اخلاقیات اور شرعی تعلیمات کے برعکس تھی، لیکن اس میں ان کا کسی طور بھی کوئی ارادہ شامل نہ ہوتا تھا، بلکہ صرف اور صرف ان کی کم فہمی کی وجہ سے ایسے اعمال ان سے سرزد ہو جاتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت اس قدر وسیع تھی کہ کبھی ماتھے پہ شکن تک نہ آنے دیتے تھے، معافی و درگزر کو ہمیشہ اپناتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور محمد کو بخش دے، ہمارے علاوہ کسی کو نہ بخشنا۔ اس کی یہ بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے۔ جب وہ دیہاتی جانے لگا تو جاتے ہوئے مسجد کے کونے میں پیشاب کر گیا۔ جب اسے اسلامی تعلیمات کی واقفیت ہو گئی تو اس نے بیان کیا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بالکل ڈانٹا نہیں تھا، بلکہ فرمایا تھا مساجد اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوا کر پیشاب پہ بہا دیا تھا۔ بعض روایات میں یوں بھی مذکور ہے کہ صحابہ کرام نے اس دیہاتی کو ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، تم لوگوں پر سختی کرنے کے لیے نہیں بلکہ آسانیاں کرنے کے لیے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔